آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چرچ اور سٹیٹ کے حوالے سے جو تصورات ہیں، ایک طرف اسپرچول، دوسری طرف سیکولر، ایک طرف روحانی قوت، دوسری طرف مادی یا سیکولر قوت، یہ 5th سینچری BC سے ہی شروع ہے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ شروع ہے۔ مگر ہمیشہ کرسچینٹی کے اندر اور پورے کرسچن تاریخ کے اندر ایک بنیادی طور پہ اس اصول کو قبول کر لیا گیا تھا کہ دو مختلف تلواریں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں the theory of the two swords۔ یہ تھیوری جو تھی وہ بنیادی طور پہ پوپ جیلیسیس نے، جو کہ 492 BC سے 496 BC کے اس دور کے اندر یہ تھیوری جو ہے ڈیولپ ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ دو تلواریں، ایک روحانی تلوار جو کہ چرچ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک مادی تلوار جو کہ ریاست کے کنٹرول میں ہے، اور ہر چیز کی اپنا اپنا سفیر ہے۔ روحانی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کو چرچ حل کرے گی، اور جو روزمرہ کی زندگی کے اندر ریاست کے روزمرہ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ ریاست حل کرے گی۔ تو یہ دو سورڈز ہیں، ایک اسپرچول اور ایک سیکولر، ایک روحانی اور ایک مادی۔ یہ جو اسپرچول اور سیکولر ڈیوائڈ تھی تھیوری میں، تو یہ اسی طرح ہے کہ جی یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ ریاست کا ہے، اور یہ چرچ کا ڈومین آف انفلوئنس ہے، مگر ریالٹی میں ایسے تھا کہ جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ اپنی بات منوا لیتا۔ تو ایسے بھی دور آئے ہیں کہ جس کے اندر چرچ تقریباً مکمل طور پر ریاست پر حاوی، اور ایسے بھی دور کہ جس میں ریاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ چرچ پر حاوی رہی۔ بہرحال تھیوری کے حوالے سے جو کرسچن تھیوری تھی وہ کم سے کم یہی تھی کہ چرچ جو ہے وہ اسپرچول میٹرز میں ڈومینیٹ کرتی، اور کیونکہ اسپرچول میٹرز جو ہیں وہ تمام مادی اور سیکولر میٹرز سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا ریاست کو بنیادی طور پہ ہمیشہ چرچ کی ہی بات ماننی چاہیے۔ چرچ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سیکولر سورڈ ہے، یہ جو مادی تلوار ہے، یہ بنیادی طور پہ چرچ نے ہی مختلف ایمپررز کو، بادشاہوں کو اپوائنٹ کی ہے، دی گئی ہے۔ جو ٹیمپرل سورڈ ہے یہ چرچ نے ہی ان کو نمائندہ بنایا ہے، لہٰذا وہ چرچ کو اپنی لائلٹی او کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ چرچ کے ساتھ ہی ان کو وفاداری دکھانی۔ اور جہاں تک پریسٹ کا تعلق ہے، جو پادری وغیرہ ہیں، وہ اگر کوئی برا عمل کرتے ہیں تو چرچ خود اپنے انٹرنل میکنزم کے تھرو ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے، مگر ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی بشپ کو ٹرائی کرے۔ چرچ خود کسی بشپ کو ٹرائی کر سکتی تھی، کسی پادری کو ٹرائی کر سکتی تھی، مگر ریاست کسی پادری کو ٹرائی نہیں کر سکتا تھا۔ اور الٹ بھی یہ چلتا تھا کہ ریاست بھی یہ کہتی تھی کہ اگر ہمارے کسی آفیشل نے، اہلکار نے کوئی بری حرکت کی ہے تو اس کو پھر جو سیکولر سٹیٹ ہے، جو ریاست ہے، اس کی جو کورٹ آف لا ہے اس میں پیش کیا جائے، جہاں پہ اس کو بنیادی طور پہ ٹیسٹ کیا جائے اور انصاف اس کو وہاں پہ ملے۔ جہاں سینٹ اگسٹن نے اپنے زمانے کے لوگوں کو بے حد متاثر کیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ سینٹ اگسٹن کی سوچ جو ہے وہ اپنے زمانے سے کئی اور مختلف ادوار کے اندر پھیلی۔ مثال کے طور پہ 5ویں صدی سے لے کے 13ویں صدی تک تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹ اگسٹن کی جو سوچ تھی بنیادی طور پہ اس نے کرسچن فلسفی کی جو بنیادیں ہیں وہ سینٹ اگسٹن نے ہی رکھی۔ مگر ایون جو جدید ماڈرن فلسفی ہے اس تک بھی سینٹ اگسٹن کا جو اثر ہے، کا جو انفلوئنس ہے وہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ شوپن ہاور میں نظر آتا ہے، کیرکیگارڈ میں نظر آتا ہے، نیچے میں نظر آتا ہے، سینٹ تھامس اکوائنس میں نظر آتا ہے، مارٹن لوتھر میں نظر آتا ہے، جان کیلوین میں نظر آتا ہے، برٹرنڈ رسل میں نظر آتا ہے، مارٹن ہائیڈگر میں نظر آتا ہے، اور ایون ہینا ارینٹ میں نظر آتا ہے۔ یعنی کہ سینٹ اگسٹن اگرچہ ایک تھیولوجن تھے، بہرحال فلسفے کی تاریخ میں ان کا ایک انتہائی اہم کردار ہے۔ وہ میڈیول پیریڈ کے پلیٹو تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔